اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت علی ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی پیارے اسلامی واقعے پر بات کرنے والے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ کے نبی کی شان و عظمت کے سامنے درخت بھی سجدہ فرماتے تھے تو جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ آج ہم ایک اونٹ کا ایسا واقعہ بیان کرنے والے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، تو اس موقع پر وہ یادگار حدیث بھی سامنے آ گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو مرد کو سجدہ کرنے کی بابت ارشاد فرمایا تھا۔ امام احمد نے اس حدیث کو یوں بیان کیا ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے۔ وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور اپنی پشت استعمال کرنے یعنی پانی لانے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی لانے کا کام لیتے تھے، وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا۔ ہمارے کھیت اور باغ پانی کی قلت کی وجہ سے سوکھ گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اٹھو۔ پس سارے صحابی اٹھ پڑے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احاطہ میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی طرف چل پڑے۔ انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس طرف سے آپ پر حملہ کر سکتا ہے۔ ادھر اونٹ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی طرف بڑھا، یہاں تک قریب آ کر آپ کے سامنے سجدہ میں گر پڑا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں، لہٰذا اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ ایک روایت میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کا بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا۔ اسی طرح کی حدیث طبرانی میں بھی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ ایک اونٹ آیا اور آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور ہو یا درخت سجدہ کرتے ہیں، جبکہ ہم آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کی عزت کرو۔ اگر میں کسی فرد و بشر کو حکم دیتا کہ وہ کسی اور کو سجدہ کرے تو میں ضرور عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور اگر شوہر اسے حکم دے کہ وہ زرد پہاڑ کو سیاہ پہاڑ تک اور سیاہ پہاڑ کو سفید پہاڑ تک لے جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایسا کرے۔ تو آج کی خواتین کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے مرد کی تکمیل کریں، کیونکہ ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کوشش اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کسی اور موضوع پر کوئی ویڈیو چاہتے ہیں تو اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ Oh